مصر کا رہنے والا ایک مومن تھا، پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، ہر سال اپنے گھر میں 10 دن امام حسین کی سفیدہ بچھاتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ تاجر مقروض ہو گیا، مقروض بھی اتنا ہوا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے، اور محرم کا چاند آ گیا۔ اپنی چھت پہ جا کے محرم کے چاند کو دیکھ کے تھا کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، تو طلوع ہوتا، میرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی، حسین کا ماتم ہوتا، تو بھی طلوع ہو گیا، میرے گھر میں انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ابھی یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا، یا کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا، اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے بیوی کھڑی ہے، رو کے کہنے لگی گیلے نہ کر، مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے، اس کے پاس کوئی زیور ہے، دیکھنا کہ تیرے پاس کوئی قیمتی زیور تو نہیں؟ وہ کہتی ہاں ہے۔ آگے آگے زوجہ چلی، پیچھے پیچھے شوہر چلا، کتاب کہتی وہاں لے کے آئی جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے، بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو کے رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ کی نگاہیں ماں کی نگاہوں میں گئیں، دیکھ کے کہنے لگا میں تیری بات سمجھا نہیں، رو کے کہنے لگی مشکل وقت آئے تو قیمتی چیز بیچتے، لے جا بردہ فروشوں کے بازار، غلام بنا کے بیچتے۔ باپ کے جسم میں کپ کپی آئی، رو کے کہتا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ رو کے سچ بتا تو نے مانگے کس سے تھے؟ حسین سے مانگے تھے نا، تو اب مجھے بتا اکبر سے زیادہ پیارے ہیں، اصغر سے زیادہ معصوم ہیں، عالیہ کی جوڑی سے زیادہ قیمتی ہیں، لٹا دے حسین کے نام پہ۔ بچوں کو اٹھایا، غلاموں والا لباس پہنا کے، یہ تھے شیعہ، انہیں کہتے ہیں عزادار۔ ماں نے بیٹے دیے باپ کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ پکڑ کے بردہ فروشوں کے بازار میں آگا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام، محنت زیادہ کروا لینا، اجرت تھوڑی دے دینا۔ گاہک تلاش کرتا رہا، کوئی گاہک نہ ملا۔ شام کو تھکا ہوا عزادار زمین پہ بیٹھا، بیٹوں کے سر سینے پہ رکھ کے منہ بقیہ کی طرف کر کے تھا بی بھی اب میرا مقدر، میں تو گھر سے بیٹے بھی لے آیا تھا، شہزادی تجھے میری عزاداری منظور نہیں؟ ابھی یہ بات کر رہا تھا، یہاں بازار میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، اس کے قریب آگے گھوڑا سوار رک گیا، اس نے یوں سر اٹھایا، گھوڑے سوار کے چہرے پہ نقاب، گھوڑا سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا؟ اب جب خبر ہوگی کہ گاہک آ گیا ہے تو اب زبان خاموش ہو گئی، سر ہلایا بیچوں۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا؟ تڑپ کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میں نے منتوں سے مانگے، میں نے مشکل سے جوان کیے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی باپ کے لیے اولاد کی قیمت بتانا۔ رو کے کہنے لگا میری زبان پہ قیمت نہیں آ رہی، بس اتنا دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ یہ گھوڑے سوار کی آواز ہے، وہ سامنے گھوڑے پہ تھیلا، تھیلے پہ دینار ہے، دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دینا کہنا تھا۔ چند قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا میں کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا، بیٹے بیچ رہا ہو، اتنی بھی امیری کیا تو پیسے بھی اٹھا کے نہیں دے رہا؟ گھوڑا سوار کی آواز ہے میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا ہوں، نہیں اٹھا بچے بٹھا میرے ساتھ گھوڑے پہ۔ کتاب کے جملے ہیں، اس نے بیٹوں کو اٹھایا گھوڑا سوار کے ساتھ، گھوڑا سوار نے سینے کے ساتھ، سواری نظروں سے اوجھل ہو گئی، تھکا ہوا مزدور غریب باپ بیٹوں کو دے کے دینار ہاتھ میں گھر کی جانب چلا۔ اللہ تمہاری اولاد کی زندگی کرے، اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ دروازے پہ ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، جب شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا گر گئی دروازے۔ شوہر قریب آیا، بس رو کے اتنا ہی پوچھا بک گئے؟ بک گئے، اتنا کہنا تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی دیکھ میں بھی مومنہ ہوں تو بھی مومن ہے، یہ تیرے آگے ہاتھ باندھتی ہوں۔ مشکل ہوتا ہے ماؤں کے لیے صبر کرنا، مجھے خبر ہے کہ میرے لیے کیا تھے، منت کر کے کہتی ہوں اب ہم نے بچوں کو نہیں رونا، ہم نے زہرا کے بچوں کو رونا، ہم نے اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرنا، ہم نے بطول کے بیٹوں کو یاد کرنا ہے۔ 10 دن میرے گھر میں میرے کسی بچے کی بات نہ ہو، کسی بیٹے کا تذکرہ نہیں کرنا، ہم نے بھول جانا ہے، ہم نے سمجھنا ہے ہی نہیں تھے۔ 10 دن ہم نے صرف غریب کو رونا ہے۔ مصر کی جامع مسجد میں اعلان ہو گیا کہ فلاں شیعہ کے گھر میں حسین کی عزاداری برپا ہے، لوگ جانا شروع ہو گئے، حسین کا ذکر ہوا، حسین کی مجلس ہوئی، غریب کا ماتم ہوا، لنگر نیاز ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی، کتاب کہتی نہ ماں سو رہی تھی نہ باپ سو رہا تھا، ماں کی نگاہیں بھی آسمان پہ، باپ کی نگاہیں بھی آسمان پہ۔ آدھی رات کے بعد اٹھی، شوہر کے قدموں پہ آگے بیٹھی، رو کے کہتی مجھے حسین کی قسم مجھے شرمندگی نہیں ہے، صرف اتنا پوچھنے کس کے ہاتھ بیچ کے آیا تھا؟ انہیں غلامی کا طریقہ نہیں آتا، انہیں نوکری کے آداب نہیں آتے، میں نے بڑے لاڈوں سے پالے تھے اپنے بیٹے، انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا، اتنا کہنا تھا۔ باپ اٹھ کے بیٹھا، رو کر چہرے سے کوئی شریف لگتا تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں، چہرے پہ اس کے نقاب تھا، سینے سے لگا کے چلا گیا۔ اب یہی باتیں ہو رہی تھی، دروازے میں دستک ہوئی، مومنہ روتی ہوئی باہر گئی، اسے دروازہ کھولا، ایک کالے برقع والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی، اتنا کہنا تھا، مومنہ قدموں میں گر گئی، رو کر بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں معافی مانگتی ہوں، انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے۔ یہ کالے برقع والی بی بی کی آواز
आवाज आई, हमें पहचान, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो गई तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कौन है? बीबी की आवाज आई, तेरे घर में किसका मातम हुआ है? रो गई ज़हरा के बेटे का। बीबी तड़प गई, तू मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बच्चे गोद में उठा के कभी करबला कभी शाम रो रो के कभी ओठ हुसैन मैं तेरा सदका लेके आ